ایران امریکہ جنگ کا بوجھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ جنگ کے باعث ہر ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ دعا ہے کہ فیلڈ مارشل کے لیے کوششیں کامیاب ہوں۔ اسکردو میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب۔ شام اور ایران سمیت بیشتر اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایران میں اسکول کے بچوں کے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ہمارا رشتہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے، یہ نسلوں کا ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کی ہر تحصیل میں پہنچا ہوں۔ معلوم نہیں جس گلگت کو جانتا تھا وہ کہاں ہے۔ گلگت بلتستان میں منصوبے شروع ہوتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں کی سڑکوں کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا گلگت میں جلسے سے خطاب۔ کہا کسی جماعت کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں چیزوں کو نظر انداز کیا۔ کسی کی برائی یا تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگتا، ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ ترقی جی بی کا حق ہے، آئندہ یہاں کے منصوبوں کی نگرانی خود کروں گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی کا فیصلہ۔ بجٹ سیشن 10 جون کو بلانے پر مشاورت جاری۔ قومی اقتصادی کونسل کا 3 جون کو ہونے والا اجلاس ملتوی۔ وزارت پارلیمانی امور کو بجٹ اجلاس کی ترمیم شدہ سمری وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نئی سمری کے تحت اجلاس طلب کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ سرمایہ کاری اور معیشت کی ترقی کے لیے شعبہ جاتی اصلاحات اور پالیسی اقدامات کا جائزہ۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے صنعت و حرفت کا فروغ اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم نے کہا توانائی کی بچت اور سستی ٹرانسپورٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جامع اور مؤثر الیکٹرک وہیکلز پالیسی وقت کی ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں شمولیت کے لیے نئے وزارتوں اور ماہرین کے باہمی مشاورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ آئندہ مالی سال میں 200 ارب کی ممکنہ ٹیکس چوری روکنے کے اقدامات۔ ہر کمرشل گاڑی پر کارگو ٹریکنگ سسٹم کا ٹیگ لگانے کا فیصلہ۔ پورے ملک میں سامان کی ترسیل کے لیے گاڑیوں کو ایف پی آر کے سسٹم سے رجسٹرڈ ہونے پر غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور کمرشل گاڑیوں موٹر وے جی ٹی پی روڈ ہائی وے پر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ فیکٹریاں اور کارخانے صرف ایف پی آر سے رجسٹرڈ ٹرک میں سامان لوڈ کر سکیں گی۔ آئندہ مالی سال سب سے زیادہ بجٹ پاور ڈویژن اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے مختص کیے جانے کا امکان۔ مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے بجٹ کے تحت آبی وسائل 179 ارب صوبائی منصوبوں کا 292 ارب مختص کیا گیا ہے۔ انعام یافتہ حوالے سے بھی تربیت کے لیے کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 8.2% رہنے کا امکان۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سرمایہ کاری کا ہدف جی ڈی پی کے 15% تک بڑھانے کی سفارش۔ رواں مالی سال پی ایس ڈی جی ڈی پی کے صرف 0.6% تک محدود۔ 1000 ارب کا پی ایس ڈی پی کٹوتیوں کے بعد 837 ارب رہ گیا۔ وفاقی ترقیاتی اخراجات میں اضافہ ناگزیر۔ دستیاب وسائل کا 98% سے زائد حصہ جاری۔ منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور ضم شدہ اضلاع کے فنڈز محفوظ رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ کپتان شاہین افریدی کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں کامیابی حاصل کرنے والے کمبینیشن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہل پارک میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست دائر۔ ہل پارک کراچی کا آخری بڑا سبزہ زار اور عوامی تفریحی مقام ہے۔ پارک کے ایک حصے میں نجی ادارے کی جانب سے سپورٹس ایرینا بھی چلایا جا رہا ہے۔
پارکس اور کھلے مقامات عوامی امانت ہیں اور انہیں تجارتی یا نجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ درخواست کا متن ہے کہ جاری کردہ این او سیز منسوخ کر کے ہل پارک میں تعمیرات اور کمرشلائزیشن روکنے کی استدعا۔ ہل پارک سے متصل متنازع پلاٹ پر تعمیرات کا معاملہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وفاقی وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس سے پلاٹ کا مکمل ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ متنازع مقام پر 500 گز کا پلاٹ اصل لے آؤٹ میں ظاہر ہی نہیں۔ اصل ماسٹر پلان کے مطابق مذکورہ مقام پر صرف 200 گز بقایا اراضی بنتی ہے۔ متعلقہ حکام وضاحت فراہم کریں 500 گز کا پلاٹ کس قانونی بنیاد پر ظاہر کیا گیا۔ کے ایم سی بلدیاتی اثاثوں اور عوامی سہولتوں کے تحفظ کے لیے قانونی کارروائیوں کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ میئر کراچی کے خط کا متن۔ پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس کی وصولی غیر قانونی قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ قانون کے تحت پولٹری فارمز کے ٹیکس سے استثناء حاصل ہے۔ فارمرز رجسٹریشن کی پابندی نہیں۔ غیر رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے نہ تو پولٹری فارمز اور نہ ہی فیڈ ملز مالکان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آئینی عدالت کے فیصلے کے متن۔ وفاقی حکومت نے 2024 کے فائنانس ایکٹ کے تحت غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی پر اضافی ٹیکس عائد کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اضافی ٹیکس کی وصولی کو درست قرار دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج بھی موسم شدید گرم۔ کراچی میں پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ہواؤں کی رفتار انتہائی کم۔ آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش، چند مقامات پر ژالہ باری متوقع۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیئر پگھلنے، سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس کے باوجود کے الیکٹرک کی بے حسی برقرار۔ اعلامیہ اور غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ نظام زندگی درہم برہم۔ کراچی میں کئی گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک سے رپورٹ طلب۔ کے الیکٹرک کی جانب سے شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شیڈیول کی پابندی نہیں۔ مختلف علاقوں میں فالٹ تاخیر سے دور کرنے کی شکایت بھی موصول ہوئی ہے۔ کے الیکٹرک رپورٹ جمع کرائے، نیپرا حکام کی ہدایت۔ 1 ماہ کے لیے بجلی ₹1.72 فی یونٹ مہنگی کرنے سے متعلق درخواست اور سماعت مکمل۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی۔ لاہور کے علاقے کہنا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا جعلی پیر گرفتار۔ ملزم دم کرنے کے بہانے متاثرہ خاتون کے گھر آیا اور زیادتی کا نشانہ بنا کر فرار ہو گیا۔ ملزم کا متعدد افراد کو لوٹنے کا اعتراف۔ زیادتی کا مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے۔ کراچی میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچلنے والا ڈمپر ڈرائیور گرفتار۔ ملزم نے 26 مئی کو ہب ریور روڈ پر میاں بیوی کو کچل دیا تھا۔ حادثے میں شوہر عرفان موقع پر جاں بحق جبکہ بیوی شکیلہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس اور دیگر 6 مقدمات کی سماعت۔ ملزم ارغمام کی جانب سے جیل انتظامیہ پر رشوت دینے کا الزام۔ عدالت کے روبرو بیان دیا کہ جیل انتظامیہ ہر چیز کے پیسے مانگتی ہے، یہاں تک کہ سماعت کے لیے پیش کرنے کے لیے بھی رقم مانگی جاتی ہے۔ ایف آئی اے کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ جعلی ریزیڈنس ورک ویزا پر دبئی جانے کی کوشش کرنے والا مسافر آف لوڈ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنے والے ایجنٹ سے بیرون ملک ملازمت کے انتظامات کروائے۔ ویزا اور سفری دستاویزات کے حصول کے لیے 3,80,000 روپے ادا کیے۔ ویزا جعلی ہونے کا علم نہیں تھا۔ مسافر کا انکشاف۔ ایف آئی اے کے مطابق مذکورہ ایجنٹ مبینہ طور پر جوہر آباد اور خوشاب میں کام کر رہا ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ٹرمپ کا نیتن یاہو سے رابطہ۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ناشکرا، احمق اور پاگل شخص قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے جتایا کہ انہوں نے کرپشن ٹرائل میں نیتن یاہو کو جیل سے باہر رکھنے میں کیسے مدد کی۔
کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، تو یہ کیا احمقانہ کام کر رہے ہو۔ دوران گفتگو ٹرمپ شدید طیش میں آ کر چلا اٹھے، ساتھ ہی واضح کیا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے، اسرائیل نے یہ اقدام کیا تو دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے نیتن یاہو کو پاگل قرار دینے اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ، سور میں گولہ باری، عمارت کے ملبے سے 2 زخمیوں کو نکالا گیا، مروانیہ میں پورا لبنانی خاندان شہید۔ اسرائیل وزیر اعظم سے گفتگو کے بعد امریکہ کے صدر نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا تھا۔ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا، امریکی صدر پر امید، کہا کہ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع، آبِ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا، مذاکرات سے تیزی سے جاری ہیں، پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ حزب اللہ نے امریکہ کی پیش کردہ تجویز سے اتفاق کر لیا ہے، لبنانی صدارتی دفتر کا اعلان، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان باہمی طور پر حملے روک دیے جائیں گے، منصوبے کے تحت اسرائیل بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر فضائی حملے بند کرے گا، جبکہ حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے گریز کرے گا۔ جنگ بندی کے انتظام کو مزید وسعت دے کر لبنان کے تمام علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت، مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں، پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے، پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ انتہا پسند مودی کے سیکولر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک اور اقدام، کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب کے خلاف متنازع سیفرون شال مہم کا آغاز، مہم کے تحت طلبہ نے چادریں تقسیم کیں، کانگریس حکومت کے فیصلے نے 2022 میں بی جے پی حکومت کی تعلیمی اداروں میں حجاب پر عائد پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ افغان طالبان رجیم دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے بجائے خطے کو غیر مستحکم کرنے والے شرپسندوں کی پشت پناہی میں مصروف، امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق افغانستان دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ، طالبان فتنہ الخوارج، القاعدہ اور دیگر جہادی گروہوں کے سرپرست بن گئے۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج، القاعدہ اور دیگر تنظیموں سے وابستہ ہزاروں غیر ملکی جنگجو موجود، القاعدہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے فتنہ الخوارج کو تربیت، جنگی معاونت فراہم کر رہی ہے۔ اور معروف مزاحیہ اداکار رفیع خافر عرف ننا کی برسی، ننا نے فلم اور سٹیج کو منفرد کامیڈی سے نئی پہچان دی، یادگار کرداروں کی بدولت آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ، ننا کی فنی خدمات پاکستانی شوبز کا قیمتی سرمایہ قرار۔